حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کی ہو یا کافر کی۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جس کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ اپنی قدر خود کیجیے، کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ایک اداس خط ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ عاجز رہیں، اصل رہیں اور حقیقی رہیں۔ واحد یقین پلس آخری امید از اکول ٹو اللہ تعالیٰ۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ نہ محبت نہ دوستی، مجھے کچھ راس نہیں، سب ہی بدل جاتے ہیں میرے دل میں جگہ بنانے کے بعد۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ وہ تو تتلیوں سے کھیلنے والی تھی، کوئی دل سے کھیل گیا اس کے۔ زندگی میں کچھ تعلق الہامی ہوتے ہیں، بغیر کسی زنجیر، بنا غرض کے اور بیان سے باہر۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف رکھتا ہو۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ نہیں ہے شکوہ مجھے کسی کی بے رخی سے، شاید ہم ہی نہ تھے دلوں میں بسنے کے قابل۔ کاش میں رنگ برنگا چوزا ہوتا، 4 دن بعد مر جاتا۔ قرآن مختصر قصہ ہے خدا اور بندے کی محبت کا۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ ہم نے اوڑھے کچھ خوشنما سے خواب، خدا ہمارے خوابوں کی عمر دراز کرے۔ سرے آئینہ میرا عکس ہے، بس آئینہ کوئی اور ہے۔